पर है कहा जा रहा हूँ। मिली है इजाजत ये लम्हा नसीबा मदीने की जानिब झुका जा रहा हूँ। मिली है इजाजत ये लम्हा नसीबा मदीने की जानिब झुका जा रहा हूँ। जहाँ मुस्तफा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ। यही तो दुआ थी यही इल्तिजा नहीं होने देते का मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते का मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते का मांगता। मेरे हरे की करते है वो पर्दा को शी मेरे हरे की करते है वो पर्दा को शी मेरे जुल्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुल्मों का तमाशा नहीं होने देते का मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते का मांगता। और अपने मांगतों की वो पहरी तुम्हें रखते हैं सदा। अपने मांगतों की वो पहरी तुम्हें रखते हैं सदा। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते का मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते का मांगता। है ये ईमान किया गिलहद में मेरी है ये ईमान किया गिलहद में मेरी अपने मांगतों को तन्हा नहीं होने देते अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते
کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، آپ کی یاد سے رہتی ہے نمیا کو میں، آپ کی یاد سے رہتی ہے نمیا کو میں، میرے دریا کو سہارا نہیں ہونے دیتے، میرے دریا کو سہارا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ السلام۔ رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ حضور سید اعلیٰ حضرت اگر چاہتے تو یہاں پر یہ بھی لکھ دیتے کہ وہی خدا ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، یا پھر یہ لکھ دیتے وہی اللہ ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، لیکن رب ہی کیوں لکھا؟ رب کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے پالنے والا، ہر چیز کا عطا کرنے والا۔ تو حضور سید اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ وہ رب جو ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ آؤ میرے محبوب کے در پر، اگر تم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آؤ میرے محبوب کے در پر اور میرے محبوب سے مانگو۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو تم حاکم بنایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم بنایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم دافع بلایا، تم شافع خطایا،
کوئی تم سا کون آیا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ونفخت فیہ کادم۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے ہوئی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ نے حضرت مریم کے شکم پر دم کیا اور پھر اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضور سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا نشان اعظم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو یہی بول ستارہ والے چمنے وفا کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول ستارہ والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اب کلام لکھتے لکھتے حضور سیدی اعلیٰ کا دل کھو گیا، رجال الغیب کو صدا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ چلو یہ بات ہے، تمہارے حضور سیدی اعلیٰ سے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میرے دل کو ڈھونڈو۔ کہا کوئی آیا؟ نہیں آیا۔ کہا کسی کو آتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں کوئی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو،
ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تلاش جاری ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا دل ڈھونڈا جا رہا ہے، صحراؤں میں ڈھونڈا، گلستانوں میں ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن حضور سیدی علیہ السلام کا دل کہیں نہ ملا۔ پھر ڈھونڈنے والوں نے سوچا کہ دل کس کا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک عاشق رسول کا دل ڈھونڈا جا رہا ہے، چلو مدینے میں چلتے ہیں۔ جب مدینے پہنچے تو حضور سیدی علیہ السلام کے دل کو حضور کے قدموں کے قریب رکھا ہوا پایا۔ پھر آئے اور حضور سیدی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا دل ہم نے دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ کہاں پایا؟ در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اے رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، حق پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا۔ اس سے متعلق کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور کم علمی کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے، لیکن اکثریت ہماری نماز نہیں ہو رہی ہوتی، کافی بات فاسد ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ مکروہ ہو جایا کرتی ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ ہے سری نماز کا، یعنی نماز پڑھتے سمے اتنی آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا کہ خود اپنے کانوں کو سنائی دے سکے۔ جو نمازیں ہوتی ہیں ظاہری نمازیں، جیسے فجر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، جب آپ اس کو تنہا پڑھیں گے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے بلند آواز سے قرات کریں، چاہے آہستہ آواز سے قرات کریں۔ لیکن جو سری نماز ہے، جیسے عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، اس میں آپ آہستہ سے قرات کریں گے۔ آہستہ کا مطلب ہوتا ہے اس طریقے سے قرات کرنا کہ جب قرات کرے تو خود کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے، اور کوئی شخص بالکل منہ بند کر کے کھڑا رہا اور نماز پڑھتا رہا، قرات کی آواز کانوں تک نہیں پہنچی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یوں ہی نماز میں کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، رکوع میں چل جاتے ہیں، یا پھر قرات کرنا بھول جاتے ہیں، رکوع میں چل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرات کرنا بھول گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، یا پھر سورہ فاتحہ پڑھی سورہ پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تو اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ رکوع سے دوبارہ اٹھ جائے۔ رکوع سے دوبارہ اٹھنے کے بعد واپس سے سورہ فاتحہ پڑھے جو وہ پڑھنا بھول گیا، یا پھر جو سورت پڑھنا وہ بھول گیا تھا دوبارہ سے پڑھے اور پھر سے رکوع کرے۔ پہلے جو اس نے رکوع کرا وہ تو اب قاصد ہو جائے۔
دوبارہ سے رکوع کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ جب ہماری نماز چھوٹ جایا کرتی ہے، مثال کے طور پر کوئی نماز میں دیر سے آیا، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گیا، پھر 3 رکعت چھوٹ گئی، تو کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام سجدہ سہو کرتا ہے، تو وہ لوگ کہ جو پیچھے سے آئے، جن کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، جب امام سجدہ سہو کرے گا تو امام کیا کرتا ہے، پہلے ایک طرف سلام پھیرتا ہے اور پھر سجدہ سہو کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کی 1 رکعت، 2 رکعت یا 3 رکعت چھوٹی ہوئی ہے، یا پھر ایک بھی رکعت انہیں نہ مل سکی، ان کی کچھ رکعت باقی ہے جو انہیں پڑھنی ہے، تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ امام جب سلام پھیر سجدے میں چلا جائے گا تو سیدھا امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے اور 2 سجدے کر کے وہ اپنی رکعت کے لیے یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ انہیں جو ہے اپنا سلام نہیں پھیرنا امام کے ساتھ، خالی امام کے ساتھ 2 سجدے سجدہ سہو کے کرنے ہیں اور اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ نماز کے فرائض بھی ہوتے ہیں، نماز کے شرائط بھی ہوتے ہیں۔ نماز کے شرائط جو ہیں وہ کل 6 ہیں۔ شرائط مطلب وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کا نماز میں شرائط وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نماز شروع ہونے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک پایا جانا ضروری ہے۔ فرائض وہ ہوتے ہیں جب آپ نے نماز شروع کر دی پھر وہ فرائض شروع ہو گئے، لیکن شرائط وہ ہوتے ہیں کہ نماز جب شروع کر دی، شروع کرنے سے پہلے سے لے کر نماز کو مکمل کرنے تک ان شرائط کا نماز میں پایا جانا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ پہلی شرط جو وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اسے بولتے ہیں جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز، 5 وقت کی فرض نماز اور سنت نماز، ان سب نمازوں میں چونکہ قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے قیام کی حالت میں۔ اگر کسی نے جھکے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ امام جب رکوع میں چل جاتا ہے تو پیچھے سے ایک دم سے بھاگ کے آ کے سیدھا رکوع میں چل جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے نماز کی شرائط میں سے اس کو پایا جانا ضروری ہے، اور جس نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، اس نماز میں تکبیر تحریمہ بھی قیام کی حالت میں ہی فرض ہے۔ آپ نے رکوع کی حالت میں کری تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام رکوع میں چلا گیا، آپ پیچھے سے آئے امام کے، آپ اللہ اکبر کہیں، نیت کر کے اللہ اکبر کہیں، پھر نیت بھی نہ کریں تو دل کے ارادہ کر لیں چون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر نیت نہیں باندھے، دوسری بار پھر اللہ اکبر کہیں اور پھر 2 رکوع میں چل جائیں، یعنی 2 بار اللہ اکبر کہنا پڑے گا، ایک بار تکبیر کا کھڑے کی حالت میں اور پھر ایک بار اللہ اکبر رکوع میں جانے کی۔ اس طریقے سے اگر آپ نے سیدھا ہی رکوع میں چل گئے اور پھر تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، کہ نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط ہوتی ہے وہ ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ یعنی آپ کا جو ہے رخ قبلے کی طرف ہونا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر آپ کو قبلہ معلوم نہیں، یا پھر کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو بتا شرائط نماز کے مطابق، شرائط نماز پہلی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی جس نماز میں قیام فرض ہے اس میں کھڑے کی حالت میں تکبیر کہنی پڑے گی، اگر رکوع کی حالت میں کہے گا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ دوسرا استقبال قبلہ، یعنی اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا، چہرہ اپنا سینہ قبلے کی طرف ہونا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں پر اسے قبلہ معلوم نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اسے قبلہ بتا سکے، ویسے تو آج کل موبائلوں میں ہی دشا بتانے والے سسٹم آ گئے ہیں، لیکن اگر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر یہ بھی کام نہ کرے، کوئی بتانے والا بھی مسلمان بھائی بھی نہ ملے، اور بادل چھائے ہوئے ہوں کہ سورج کو دیکھ کے بھی پتہ نہ کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا دل جدھر چاہے، اس کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، آپ دل میں یہ خیال آیا قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے، تو نماز کی حالت میں ادھر مڑ جائے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں قبلہ اس طرف نہیں ہے پیچھے کی طرف ہے، نماز کی حالت میں پھر مڑ جائے۔ پھر خیال آیا کہ ادھر نہیں ہے ادھر ہوگا، نماز کی حالت میں مڑ جائے۔ اگر جتنی مرتبہ اس دل میں خیال آیا کہ ادھر نہیں ادھر ہوگا، اسی طرف وہ مڑ جائے اور نماز مکمل کر لے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد اسے پتہ چلے کہ جس طرف رک کر کے میں نے نماز پڑھی اس طرف قبلہ نہیں تھا، تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن جب معلوم ہو تب قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ شرط نماز میں سے تیسرا جو ہے وہ ہے طہارت۔
طہارت یعنی آپ کے بدن کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، آپ کے جسم پہ جو لباس ہے اس لباس کا پاک ہونا۔ نجاست جو ہوتی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، دونوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبا بیان ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں دو طرح کی نجاست ہوتی ہیں، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ۔ نجاست جہاں پر لگ جائے، ایک درہم کے برابر اگر لگ جائے تو اس کو دھونا واجب ہوتا ہے، ایک درہم سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا جو ہے فرض ہوتا ہے، اگر ایک درہم سے کم ہو تو اس کو دھونا سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ کافی بھائی لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ اگر ناپاکی لگتی ہے تو ہاتھوں گیلا کرتے ہیں اور کپڑے کے اوپر پھیر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ پاک ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس جگہ پہ ناپاکی لگی اس جگہ کو دھلنا ہوگا۔ دھلنے کے معنی ہوتے ہیں کہ کم سے کم اگر آپ جسم کو دھل رہے ہیں تو دھونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کم سے کم ہر جس حصے کو دھو رہے ہیں اس کے ہر بال پہ 2 بوند پانی بہہ جانا، یہ ہوتا ہے دھونے کا مطلب۔ مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے گیلا ہاتھ کرا اور پھیر دیا، یہ مسح ہوتا ہے۔ پاک کپڑا یا آپ کا بدن تبھی ہوگا جب آپ اس پہ پانی بہا دیں گے۔ پانی تب بہے گا جب آپ اچھی طریقے سے اس کے اوپر پانی بہائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ناپاکی لگ جائے اس کو گول ایسے کر لیں اور نل کے نیچے اسے لگا دیں۔ آپ نل کے نیچے لگا دیں گے تو اس کے اوپر اچھے سے پانی بہہ جائے گا، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کیا کہ ہاتھوں گیلا کرا اور اسے پھیر دیا، سوچا کہ پاک ہو گیا، تو پاک نہیں ہوگا بلکہ ناپاکی اور پھیل جائے گی۔ اسی طریقے سے غسل کرتے سمے بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ٹیبل یا پھر کپڑے وغیرہ پہن کر غسل کر رہے ہیں، دھوتی وغیرہ باندھ کر غسل کر رہے ہیں اور وہ ناپاک ہے تو اس کو پہلے پاک کر لیں۔ اگر آپ نے اسے پاک نہیں کیا اور اسے غسل کر لیا تو ناپاکی دور ہونے کی وجہ اور پھیل جائے گی، اس سے غسل نہیں ہو پائے گا ڈھنگ سے، تو اس کو پہلے پاک کر لیں۔ اور اگر کوئی پاک کپڑا ہے تو اس کو پہن کے پھر غسل کر لیں، اور جس جگہ بدن پر ناپاکی لگی ہے اس جگہ پانی اچھے سے بہائیں۔ صرف آپ نے ایسا مل لیا اور سوچا کہ غسل ہو گیا تو غسل ایسا نہیں ہوگا۔ جس جگہ ناپاکی لگی ہے اس کے اوپر پانی بہانا پڑے گا، پانی بہانے سے ہی ناپاکی جو ہے دور ہوگی۔ تو طہارت کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ بدن جسم جس جگہ نماز پڑھیں اس کا پاک ہونا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وقت، یعنی جون سی نماز پڑھی جا رہی ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں آپ قضا نماز کل کے عصر کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے عصر کی کیونکہ وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا، آپ اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 5واں جو ہے وہ ہے نیت۔ جون سی نماز پڑھی جائے اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے آپ زبان سے کہیں، دل میں آپ ارادہ کر لیں تو وہ بھی نیت ہو گئی، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، زبان سے کہہ لیں تو وہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 2 رکعت کی نماز کی نیت کری اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، پھر دل میں ارادہ آیا نہیں یہ 4 پڑھ لیتا ہوں، تو اس طریقے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جتنی آپ نے نیت کی ہے، جتنی نیت کر کے آپ نے باندھی ہے نیت کا، ایک ہی ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بیچ کرتے ہیں اللہ قبول عطا فرما۔ یا اللہ سے پڑھنے کرنے میں کوئی غلطی مستقل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اللہ قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بھی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اللہ قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور کی صحابہ صحابی اہل بیت اطہار ازواج محترمات شہیدان شہداء کربلا طبع تابعین تمام بزرگان دین متقین صالحین مومنین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب بالکل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ أعبد ما تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقرأوا الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك یا اللہ پاک جب نے قرآن پاک کی تلاوت کری ذکر اسکار کیا نعت پاک پڑھی منقبت پڑھی صلاۃ و سلام پڑھا گیا مالک و مولا جو کھانا تھا وہ کرتے مالک و مولا نہیں پڑے گا سبھی پیا آپ کو نہیں پڑے گا راجا اگر آپ کا احسان بہت ہے سب کو ملاقات کا ارمان بہت ہے آ جائے اگر آپ کا احسان بہت ہے سب کو ملاقات کا ارمان بہت ہے اپنا فدائی کا بڑا نہیں پڑے گا یا صابر پیا آپ کو آنا ہی پڑے گا صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خاکی طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاکی طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاکی طیبہ خاکی طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاکی طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت، ہاں بشارت، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، خاکی طیبہ اور محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، محفل نعت، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن، قلب دشمن، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، خاکی طیبہ۔ یہ جو کلام ہے نا، اس کلام کو کسی عاشق نے لکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اگلا جو شعر ہے وہ آپ عشق کے کانوں سے سنیں۔ کہتے ہیں عشق کا جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق کا جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب، در محبوب، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، خاکی طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاکی طیبہ۔ اور مری آقا کہ ہوش آئے گنا دنیا کی دوا مجھے، ہوش آئے، ہوش آئے گنا دنیا کی دوا سے مجھے، نالے سرکار، نالے سرکار، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، خاکی طیبہ میرے سینے
سے لگا دی جائے او یا نبی مجھے کو بھی ہو غلامی کا شرف یا نبی مجھے کو بھی حاصل ہو غلامی کا شرف یا نبی مجھے کو بھی حاصل ہو غلامی کا شرف میری نعمتوں میری نعمتوں کو بھی تاثیر رضا کی جائے میری نعمتوں کو بھی تاثیر رضا دی جائے حق طیبہ اور جس پسینے کی مہک کی گلیوں میں رچی جس پسینے کی مہک کی گلیوں میں رچی وہی خوشبو مجھے ایک بار سونگا دی جائے وہی خوشبو مجھے ایک بار سونگا دی جائے خاک طیبہ اور حشر کے روز میں آقا کی سناؤں نعتیں حشر کے روز میں آقا کی سناؤں نعتیں اور رب کہے نجمی رب کہے نجمی کو فردوس میں جا دی جائے رب کہے نجمی کو فردوس میں جا دی جائے خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہو بشارت پھر جنت کی سنا دی جائے خاک طیبہ درود پاک پڑھ لیجیے سرور انبیاء سے کہہ دوں گا اور جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا اور دن کے مبتدا سے کہہ دوں گا قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا منکروں سامنے سے ہٹ جاؤ منکروں سامنے سے ہٹ جاؤ
जाओ, वरना गौसुल वरा से कह दूंगा, वरना ख्वाजा पिया से कह दूंगा, वरना साबिर पिया से कह दूंगा। दरूद पाक पढ़ें। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मर न जाए तुम्हारा गदा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताते हैं मुझको, रुलाते हैं मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको, सताते हैं मुझको, रुलाते हैं मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी का है कुछ पता, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ये एहसास है मुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। ये एहसास है मुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। कहाँ जाए आका ये मंगता भला, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। जहाँ के सभी ज़र्रे शम्सो कमर है, जहाँ पे अबू बकर रोसमा उमर है। जहाँ के सभी ज़र्रे शम्सो कमर है, जहाँ पर अबू बकर रोसमा उमर है। जहाँ जल फरमा है हमजा चचा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। हुआ है जहाँ से जहाँ ये मुनव्वर, जहाँ जिब्रील कुरान
مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے جسے سب ہے کہتے نکی خاک بیٹا وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا جسے سب ہے کہتے نکی خاک بیٹا وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا حضرت کا واسطہ مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے عطا ہو بکی میں یہ زہرا کا صدقہ مجھے موت آئے وہیں کاش آتا عطا ہو بکی میں یہ زہرا کا صدقہ مجھے موت آئے وہیں کاش آتا پڑا دے وہیں پر جنازہ میرا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے کرم کر ہے یہ خواجہ پیا نے جو مصر لکھے ہیں شباہت میاں نے کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیا نے جو مصر لکھے ہیں شباہت میاں نے کرے در گزر جو کوئی ہو خطا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے زندہ آباد زندہ آباد درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے یہ جو مل رہا ہے مجھے یہ سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا
یہ سارا پیار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا میرے صابر پا، میری تو ہستی کیا میرے صابر پا، جو مل رہا ہے مجھے یہ سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گنہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گنہگار ہوں آقا میرے آقا، گنہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یارگار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یارگار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیاء اکشبا آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیاء اکشبا آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ درود پاک کا نظارہ پیش کرنا، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی ہو زیارت کبھی ان کی ہو زیارت یہی لو لگی ہوئی ہے غم مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی ہو زیارت کبھی ان کی ہو زیارت یہی لو لگی ہوئی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان تڑپ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان تڑپ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان تڑپ رہی ہے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی ہے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی ہے تیری یاد میرا ایمان تیری ذکر زندگی ہے مجھے درد سے نوازا مجھے درد سے نوازا تیری بندہ پروری ہے مجھے درد سے نوازا تیری بندہ پروری ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کے مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کے مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کے مدینے میرا کام جستجو ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا نہ جانے کوئی ہوگا نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا نہ جہاں میں کوئی ہوگا نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا نہ جہاں میں کوئی ہوگا تو حبیب کبریا ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ زیب سروری ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ زیب سروری ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے مجھے یہ فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی میرا دل تڑپ رہا ہے 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 میری آنکھ میں نمی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے زمانے کے ہر ایک ولی نے کہا مجھے تو علی چاہیے زمانے کے ہر ایک ولی نے کہا مجھے تو علی چاہیے جو ہے ہر زمانے کے مشکل کشا مجھے تو علی چاہیے علی کی محبت ہے ایمان کا حصہ وہاں کا
मेरा भरोसा अली की मोहब्बत माँ का हिस्सा वहाँ काम आएगा मेरा भरोसा। उठूंगा लहद में ये कहता हुआ मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। मिटा क्या सकेगा हमें ये जमाना, हमारी तरफ है नबी का घराना। मिटा क्या सकेगा हमें ये जमाना, हमारी तरफ है नबी का घराना। इस उम्मत पे है सैयदा की दुआ, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। खुदारा मेरा भी मुकद्दर जगा दे, मुझे भी नजफ का मुसाफिर बना दे। खुदारा मेरा भी मुकद्दर जगा दे, मुझे भी नजफ का मुसाफिर बना दे। न रुके जमाना मेरा रास्ता, मुझे तो अली चाहिए, मुझे तो अली चाहिए। जमाने के हर एक वली ने कहा मुझे तो अली चाहिए। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनकबत गरीब नवाज। छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन। या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। है तुम पे फिदा सब तन मन धन, है तुम पे फिदा सब तन मन धन। या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया। आज मेरे मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। ये सदका करूं, ये सदका करूं सब तन मन धन। ये सदका करूं तन मन अपना। या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे न कभी तेरा
تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اس پر کو جھکا پائے دشمن اس سر کو جھکا پائے دشمن یہ اس کے بس کی بات نہیں یہ اس کے بس کی بات نہیں جس پر ہو تیرے قدموں کی للن جس پر ہو تیرے قدموں کی مہر یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اور کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو ہر سمت نظر تم آتے ہو کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن کچھ ایسی لگی تم سے ہے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اور جو کچھ بھی ملا ہے یا اللہ اس کا ثواب حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب حضرت بورے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب قادریہ چشتیہ نقشبندیہ چشتیہ صابریہ تمام بزرگان دین اللہ علیہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب کل مومنین مومنات والمسلمین ساتھی ربا کو نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب ہمارے گھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے گزرے والی کو مولا ان کی رفاق کو نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا خدایا تو ہی ہے معبود دو عالم خدایا تو ہی ہے مقصود دو عالم تو ہی ہے خالق سارے جہاں کا تو ہی ہے رازق کون و مقام کا ہماری سمت رحمت کی نظر کر الہی عنایت کی نظر کر عطا کر سوز الفت ہمارے دل کو رہے تجھ سے محبت ہمارے دل کو زباں پہ رہے ہمیشہ شکر تیرا دل میں رہے ہمیشہ ذکر تیرا الہی ان دعاؤں میں اثر دے ہم سب کے دلوں میں تیری محبت بھر دے الہی ان دعاؤں میں اثر دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں یا اللہ پاک ہم گنہگار سیاکار خطاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہے مولا مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما مولا ہمارے بھائی بہن کے گناہوں کو معاف فرما مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرما مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بزرگوں کا بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جتنے مسلمان پریشان بے حال پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو قرض دار ان کو قرضوں میں آسانی عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو قید ہے مولا انہیں رہائی عطا فرما۔ مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ مولا جو دنیا سے انتقال فرما ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کشادگی عطا فرما، ان کی قبر میں نور انوار کی رحمت نازل عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ روز محشر میں تیرا دیدار نصیب عطا فرما۔ یا اللہ روز محشر میں تیرا دیدار نصیب عطا فرما۔ یا اللہ روز محشر میں تیرا دیدار نصیب عطا فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم کا صدقہ عطا فرما، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، علاء الدین علی احمد صابر پاک کا صدقہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی ہم یہاں حاضر ہیں مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پہ کرم فرما، ہم سب پہ رحم فرما۔ مولا جو بے روزگار میں روزگار عطا فرما، جو قرض دار میں قرضوں میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ آئی سی یو میں وسیم بھائی ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ فردوس بھابھی کی بچوں کو نیک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے بھی ہم اس سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ مولا ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں مولا جن لوگوں کے جو دلوں میں ہے دعائیں ہیں مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہم سب کو علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب پہ کرم فرما، رحم فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مولا جو مانگنے سے رہ گئے ہیں مولا وہ بھی عطا فرما۔ مولا تو ہر شے پر قادر ہے، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب المیزان۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل خشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل خشا کے واسطے، کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بات کہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد چار خاص کی قطب فرید، اللہ محمد چار ہاتھ کی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔